ایک شخص کو کوئی ٹیلی فون کر رہا تھا، اس نے سوال پوچھا کہ کون بول رہا ہے؟ جواب آیا کہ میں بول رہا ہوں، جس پر پہلے شخص نے کہا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ادھر سے بھی میں ہی بول رہا ہوں۔ تو بہرحال وزیر اعظم بولیں یا پھر اختیار ولی، دونوں طرف میں ہی بول رہا ہے، اور اب تو یہ اتنی بار ہو چکا ہے کہ بکری والا میں بن چکا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان سے جڑی کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں ذرا ان کی بھی بات کرتے ہیں، جہاں صدر ٹرمپ کی میں نے حالات کی ایک ایسی کھچڑی بنا دی ہے کہ کئی لوگوں کو تو رونے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک پریشان حال شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس وہ گیا اور بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں سوتا ہوں تو خواب میں بندروں کو فٹ بال کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے اسے ایک دوا دی اور کہا کہ آج سونے سے پہلے آپ نے یہ دوا کھا لینی ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آج نہیں۔ اس پر ڈاکٹر بڑا حیران ہوا کہ بھئی ابھی تو یہ شخص پریشان تھا اور ابھی کہتا ہے کہ آج دوا نہیں لینی۔ بہرحال ڈاکٹر نے پوچھی وجہ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ اصل میں آج ان کا فائنل میچ ہے۔ تو اب صدر ٹرمپ جو یہ کھچڑی پکا رہے ہیں نا، اس کی تیاری بھی فائنل سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ابھی 2 دن پہلے صدر ٹرمپ اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں مودی، ان کے درمیان طویل عرصے بعد ٹیلی فون پر رابطہ ہوا دونوں کا، لیکن اس گیپ کے دوران امریکی صدر نے پاکستان کو انڈیا کے سامنے خوب چارے کے طور پہ استعمال کیا، چاہے وہ بین الاقوامی فورمز ہوں یا پھر اوول آفس کی پریس ٹاک ہو۔ صدر ٹرمپ نے کوئی موقع آپ نے دیکھا کہ ضائع نہیں کیا، اور کوئی 100 سے زائد مرتبہ یہ انڈیا کو جنگ بندی کا تانا دیا انہوں نے، جس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے انڈین وزیر اعظم کا جگر چھلنی کر کے چھوڑا، لیکن مودی چپ کر کے برداشت کرتا رہا، اور اس دوران پہلا ٹیرف لگا، پھر روس سے تیل خریدنے پر دوسرا پینلٹی ٹیرف لگا، لیکن اس کے باوجود انڈیا نہ تو آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے غزہ پلان کا حصہ بنا، اور نہ ہی اس نے امن کا دیوتا بن کے صدر ٹرمپ کے گلے میں نوبیل انعام کا ہار ڈالا۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ انڈیا کی معیشت ان جھٹکوں کو برداشت کرنے کے قابل تھی نا، لیکن انڈیا مناسب وقت کے انتظار میں تھا، جو بالآخر اس کو مل گیا۔ جی ہاں، اسے یورپی یونین مل گیا ہے، جو خود بھی صدر ٹرمپ کا ڈسا ہوا ہے نا۔ تو پھر دونوں متاثرین ٹرمپ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، دونوں کے درمیان تجارتی معاہدے کی شکل میں مدر آف آل ڈیلز کا اعلان ہوا، جس سے دونوں فریقین نے امریکہ کے خلاف اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ امریکہ کے اوپر پریشر پڑا اور انڈیا کے سامنے صدر ٹرمپ نے تجارتی ڈیل کا اعلان کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ صدر ٹرمپ نے تمام محاذ ایک ساتھ یہ کیوں کھول رکھے ہیں، لیکن جو بات ہمارے سامنے ہے نا وہ یہ کہ ڈرا دھمکا کر صدر ٹرمپ نے ہر ایک سے ٹرانزیکشن وصول کی ہے۔ بھئی اب آپ ذرا خود سوچیں نا کہ نریندر مودی جیسا گجراتی بنیا، اس کو صدر ٹرمپ نے یہ $500 ارب کی پروڈکٹس بیچنی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا سے امریکی مصنوعات پر آئی ڈیوٹیز بھی کم کروا لی ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اگلے مرحلے میں یورپی یونین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مکمکہ ہو جائے اور مزید کئی $100 ارب امریکہ کے خزانے میں آ جائیں، جس کا وعدہ صدر ٹرمپ نے آپ کو یاد ہے کہ اپنے الیکشن میں کیا تھا کہ وہ دنیا کے ان ممالک سے حساب لیں گے جو ان کے بقول امریکہ کو نچوڑ رہے ہیں، تاکہ امریکہ کا تجارتی خسارہ کم ہو۔ اب جس میں تو وہ بظاہر ویسے کامیاب ہی نظر آتے ہیں، لیکن انڈیا کے خلاف اس کھیل میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کو کیوں استعمال کیا اور ہم کیسے استعمال ہوئے؟ تو اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہا۔ وہ ایسے کہ شروع میں امریکہ نے پاکستان پر یہ 19% اور انڈیا پر 25% ٹیرف لگایا، یعنی ہمیں 6 پوائنٹس کی سبقت دے کر انڈیا کو چھکا مارا، اور چونکہ اب مودی لائن پر آ گیا ہے تو انڈیا کو 7 پوائنٹس کی چھوٹ دے کر پاکستان پر 1 پوائنٹ کی انہیں سبقت دے دی ہے۔ انڈیا کا ٹیرف جو ہے وہ 18% پر آ گیا ہے، اور پاکستان کا وہ 19% کے اوپر ہی برقرار ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے کچھ مزید حاصل کرنے کے بدلے وہ ہمیں بھی انڈیا کے برابر کا ٹیرف آفر کرے، کیونکہ انڈیا پر 6 پوائنٹس کی ٹیرف برتری بھی پاکستان کو مفت میں نہیں ملی تھی۔ پاکستان کو امریکہ سے تیل خریدنا پڑا تھا، جو روایتی طور پہ ہم خلیجی ممالک سے خریدتے تھے۔ لیکن جناب ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس سارے کھیل میں پاکستان کو یہ چند تعریفی کلمات اور آشرواد کے علاوہ کیا ملا ہے؟ پہلے ہم مدر آف ڈیلز کی وجہ سے یورپی مارکٹس میں پاکستانی ایکسپورٹس کے متاثر ہونے کا بڑا خدشہ ظاہر کر رہے تھے۔ اب انڈیا کو حاصل ٹیرف ایڈوانٹیج کی وجہ سے امریکہ میں بھی جو پاکستانی ایکسپورٹس ہیں ان کے متاثر ہونے کا خطرہ یا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے منرلز اور کرپٹو کرنسی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گا۔